بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی اس مبارک سفر میں قدم بہ قدم شانہ بہ شانہ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو ایک بار پھر سفینہ نجات المسائل میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور الحمدللہ ماہ ربیع الاول کا یہ مبارک مہینہ کہ جسے ربیع النور بھی کہا جاتا ہے، ہم اس میں داخل ہو چکے ہیں، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس پر اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت ہم امتیوں کو ملی، ایسی نعمت کہ جو روئے زمین پر کبھی کسی نبی پر وہ فضیلت، وہ نعمت، وہ نعمتیں کہ جو اللہ رب العزت نے خاص اپنے محبوب کے لیے رکھی، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ نعمتیں نازل کی جو آج سے پہلے کبھی کسی پر نہیں ہوئی۔ تو الحمدللہ ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے پیغمبر، ہمارے نبی ہیں، اور ہم ان کے امتی ہیں۔ تو ماہ ربیع النور میں جتنا بھی درود پاک پڑھا جاتا ہے، جتنا بھی ہم کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں، صلاۃ السلام پڑھتے ہیں، اس کی برکتیں پلٹ کر ہمیں ملتی ہیں۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ تمام سلاسل میں، اور یہ سیرا بھی ہمارے سر سجدہ ہے کہ ہم نے دلائل الخیرات کا ایک سلسلہ شروع کیا کہ جس میں آپ کے لیے سب سے پہلے ایک درود سفینہ یعنی کہ سفینہ درود پاک اس نام سے ایک واٹس ایپ چینل بنایا، آج سے تقریباً 5 سے 6 مہینے قبل، یا کچھ کم و بیش آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ تو اس میں ہر دن دلائل الخیرات کا ایک درود کا جز اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک جو ایک ترتیب وار آپ لوگوں کے لیے آسانی کے لیے اس میں اپلوڈ کیا جاتا ہے، تاکہ آپ دلائل الخیرات کی عظمت کو پہچانیں، اس کی فضیلت کو پہچانیں اور اس کی حقیقت کو جانیں۔ اب جب بات دلائل الخیرات کی آتی ہے تو ہر شخص کہتا ہے یار بڑی مشکل کتاب ہے اور بڑی مکمل جامع کتاب ہے، اس کو پڑھنا ہم کس طرح شروع کریں، کس طرح پڑھیں؟ لوگوں میں کنفیوژن تھی۔ الحمدللہ ہمارے سلسلہ شروع کرنے سے لوگوں میں اتنی آسانیاں ہو گئیں کہ لوگ دلائل الخیرات کے درود پاک اپنے ورد میں رکھنے لگے، الحمدللہ۔ اور ثم الحمدللہ ہمارے ساتھ پڑھنے والے لوگ وہ لوگ شامل ہیں جو درود پاک پڑھتے ہیں اور اپنا درود پاک باقاعدہ طور پر جمع کرواتے ہیں ہر روز کہ ہم نے اتنا درود پاک پڑھ لیا۔ تو الحمدللہ ہمارا تقریباً کم و بیش 1.25 کروڑ سے زیادہ درود پاک پڑھا جا چکا ہے، الحمدللہ۔ اللہ رب العزت درود پاک پڑھنا پڑھانا جن جن لوگ ہمارے ساتھ اس درود کے روحانی سفر میں شامل ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر دے اور ان کو ان کے رزق میں، آل میں، اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ اور درود پاک تو ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ہر حال میں مقبول بارگاہ ہے، کہ جسے قبول ہونا ہی ہونا ہے۔ اب اگر آپ دوسری عبادتوں کی بات کرتے ہو، دوسرے نوافل کی بات کرتے ہو، تو اس میں آپ کو شک ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہے نہیں ہے، ہم نے اس طرح پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، ہم نے عبادت کا حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ یہ شک و شبہات ہوتے ہیں کہ قبول ہے یا نہیں، لیکن درود ایک ایسی عبادت ہے کہ جب آپ پڑھتے ہو تو وہ مقبول بارگاہ ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے، صلاۃ السلام بھیجتا ہے، اس کا سلام مجھ تک فرشتوں کے ذریعے پہنچا دیا جاتا ہے، باقاعدہ طور پہ نام لے کر پہنچایا جاتا ہے کہ فلاں شخص فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں نے حضور آپ پر یہ تحفہ بھیجا ہے، آپ اس تحفے کو قبول فرمائیں۔ اور یہاں تک کہ حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ بروز شب جمعہ کہ جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں، جو آج شب جمعہ ہے،
وہ میں خود سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ اب جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم کسی عام شخص کو ہم کہتے ہیں نا کہ السلام علیکم، کہ آپ پر سلامتی ہو، اور وہ شخص پلٹ کر ہمیں کہتا ہے وعلیکم السلام، کہ آپ پر بھی سلامتی ہو، اور جب آپ حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کر رہے ہیں، تو یقیناً جب ہمارے آقا ہمیں جواب دیتے ہیں، ہمارے آقا جب اس کا رپلائی کرتے ہیں، تو کیا ہی کمال ہے ہمارے لیے، ہم گناہ گاروں کے لیے۔ ہو سکتا ہے ہماری بخشش کا سما یہ ہمارا درود پاک ہی پڑھنا ہو۔ تو جو لوگ اب تک درود سفینہ میں شامل نہیں ہوئے ہیں، وہ واٹس ایپ چینل پر اس کو سرچ کریں اور اس میں شامل ہو جائیں، اپنا حصہ ضرور ملائیں۔ اور ربیع الاول کی نسبت سے، ربیع النور کی نسبت سے الحمدللہ ہمارے ساتھ چلنے والے ہمارے مریدین 1200 مرتبہ روزانہ درود پاک کا نذرانہ جمع کروا رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں اب تک الحمدللہ ہزاروں لوگ اس درود سفینہ میں شامل ہو چکے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی کیلکولیشن آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اگر مثال کے طور پہ ہمارے گروپ میں 3000 لوگ شامل ہیں، اور اگر ایک شخص کم از کم بھی 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، تو 3000 بندہ، تو یہ ایک مہینے میں 90 لاکھ مرتبہ پڑھی جاتی ہے درود پاک الحمدللہ۔ یعنی کہ میں آپ کو وہ ریشو بتا رہا ہوں جو کم سے کم ہے۔ اور ایک اجتماعی درود پاک پڑھنا اور ایک فرد واحد کا پڑھنا بہت فرق ہے۔ فرد واحد کا پڑھنا وہ بھی قبول ہے، اور اجتماع کی صورت میں پڑھنا، سب ایک جگہ جمع ہو کر پڑھنا اور ایک نشست میں ہو کر پڑھنا، تو یہ ایسا ہے کہ جیسے ہر طرف سے نور کی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، آپ اس بارش میں بھیگ رہے ہیں۔ اور آج میں آپ کو ایک ایسا مختصر سا دلائل الخیرات کا ایک جز، ایک درود آپ کو تعلیم کروں گا، کہ جس کے ذریعے آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی برتری ہو ان تمام لوگوں پر جن پہ آپ چاہتے ہیں کہ میری فضیلت ہو، یعنی کہ میرا رتبہ ہو، مجھے بزرگی عطا ہو، مجھے مقام و مرتبہ عطا ہو، اب چاہے روحانیت کا مقام ہو یا دنیاوی معاملات کا مقام ہو۔ دنیاوی معاملات کے مقامات سے مراد کہ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص کہیں جاب کرتا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ اس کی پرموشن ہو، یعنی کہ دوسرے سے برتری حاصل ہو اس کی، تو وہ درود پاک پڑھے، اور اس درود پاک کو پڑھے۔ مختصر سا درود پاک بتاؤں گا آپ کو، کہ جب وہ اپنے ورد میں درود کو پڑھے گا، یعنی کہ ایک تو درود پاک کا پڑھنا ثواب عبادت، اور دوسرا آپ کو وہ خاص مقصد حاصل ہوگا جس مقصد کے لیے آپ درود پاک پڑھ رہے ہو۔ ایسا کمال کا درود ہے، مختصر سا، لیکن آپ کے لیے جامع اور مکمل۔ اب جن کی پروموشن رکی ہوئی ہے، کہ جو لوگ جن کا کاروبار رکا ہوا ہے، جو لوگ کہیں جاب کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، مختلف تمام شعبے جات کے اندر، وہ اپنے آپ کا جب تجزیہ کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ وہ ڈاؤن ہیں، یعنی کہ اسٹل رک گئے، حالت قبض ان پر طاری ہو گئی ہے، یعنی کہ نہ وہ آگے بڑھ پا رہے ہیں نہ وہ پیچھے ہٹ پا رہے ہیں۔ یعنی کہ دکھنے میں ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے رزق کے معاملات میں بہت برکت ہے، یعنی کہ پیسوں کی عام طور بہت زیادہ ہے، کما بھی اچھا رہے ہیں، سب کچھ اچھا کر رہے ہیں، لیکن جب وہ اپنے منتھلی کیلکولیشن کرتے ہیں تو پھر وہ وہیں کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے چلے ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ آج اس ہی مقصد کے لیے ہم ایسا درود پاک آپ کو تعلیم کریں گے کہ جس سے آپ ہر دن ایک قدم اپنے منزل کی طرف آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اگر آپ اپنے کاروبار کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کے کاروبار کے لیے برکت ہوتی چلی جائے گی، آپ قدم بڑھتے جائیں گے۔ اگر آپ پرموشن کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کی پرموشن ہوتی چلی جائے گی۔ اگر آپ کسی مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں، کورٹ کیس میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی کورٹ کیس میں رکے ہوا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس میں آپ کو کامیابی مل جائے، کامیابی نہیں مل رہی، رکا ہوا ہے کیس، آپ کی ڈیٹ نہیں لگ رہی، آپ کی تاریخیں نہیں لگ رہی، تو آپ اس درود پاک کو پڑھنا شروع کریں۔ اب اس درود پاک کا پڑھنے کا ایک مقصد بھی ہے اور ایک ترتیب بھی ہے خاص، کہ اگر ہم اس درود پاک کو کثرت سے اپنے ورد میں رکھتے ہیں یا ہم ایک خاص تعداد میں پڑھتے ہیں تو ہم کسی خاص مقصد کو حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، چاہے یہ ایسا عمل ہے جو تمام اعمال پر غالب ہے، آپ کے جتنے بھی اعمال ہیں نا، جو آپ نے اعمال کیے ہوئے ہیں، چاہے وہ قرآن کی صورتوں کے ہوں، چاہے وہ اسماء حسنہ کے ہوں، چاہے وہ اللہ رب العزت کے
صفاتی نام کے ہوں، چاہے وہ اعمال علوی ہوں، کوئی بھی اعمال ہو، یہ سمجھ لو کہ ایسا عمل آج میں تعلیم کر رہا ہوں جو تمام اعمال کا سرتاج عمل ہے۔ اگر جو شخص دنیاوی معاملات کے لیے پڑھنا چاہتا ہے وہ دنیاوی مقصد کے لیے پڑھے، جو شخص روحانیت میں مقام و مرتبہ کے لیے پڑھنا چاہتا ہے۔ اب روحانیت کے اندر بھی جو اہل سالک ہوتے ہیں، جو عاملین ہوتے ہیں، ان پر حالت قبض طاری ہو جاتی ہے۔ اچھا، حالت قبض کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حالت قبض اور حالت بسط، اس میں کیا فرق ہے؟ یعنی کہ انبساط اور انقباض میں یاد رکھنا کہ حالت قبض ہم اس کیفیات کو کہتے ہیں کہ جس کیفیات میں ہم ایک جگہ ٹھہر جاتے ہیں، اور ایک جگہ ٹھہر جاتے ہیں اور ہم ایسے کاموں میں لگ جاتے ہیں کہ جب ہم اپنے اصل کی طرف سے بیک ہونے شروع ہو جاتے ہیں، پیچھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنا اعمال بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کی تعداد کو مکمل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم کھڑے بھی وہیں ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم دوسری جانب ہم رک جاتے ہیں، ہمارے قدم نہیں بڑھ رہے ہوتے، ہم روحانی ترقی ہمیں نہیں مل رہی ہوتی ہے، ہمیں وہ خوشنودگی حاصل نہیں ہو پاتی، ہمیں وہ خوشی خضو ہمیں حاصل نہیں ہوتا عبادات میں اور تمام ذکر و اذکار میں، تمام اعمال میں ہمارا دل نہیں لگ رہا ہوتا۔ تو اس کیفیات کو روحانیت میں انقباض کی حالت کہتے ہیں، یعنی کہ حالت قبض کہتے ہیں اس کو۔ اب یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جو ہر سالک پر طاری ہوتی ہے، جو ہر عامل پر طاری ہوتی ہے، جو ہر شخص پر طاری ہوتی ہے۔ اور بساط کہتے ہیں پھیلنے کے عمل کو، کھلنے کے عمل کو، یعنی کہ آگے بڑھنے کے عمل کو۔ اور یہ درود پاک کی برکت اور سب سے بڑی فضیلت اس درود پاک کی یہ ہے کہ انسان کے اوپر سے حالت قبض ٹوٹ جاتا ہے، کہ انسان جہاں ٹھہرا ہوا ہوتا ہے وہاں سے وہ دوسری منزل میں منتقل ہو جاتا ہے، آگے کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ درود پاک جو آج میں آپ کو تعلیم کروں گا، یہ عمل جو میں آپ کو تعلیم کروں گا، یہ آپ کی روحانی ترقی کے لیے، آپ کی دنیاوی ترقی کے لیے، آپ کی آخرت کی ترقی کے لیے کمال کا یہ درود، یہ عمل ہے۔ عمل کیا ہے؟ عمل دیکھیں، بالکل مختصر سا درود ہے، آپ کی اسکرین پر بھی موجود ہے۔ اللہم صلی علی، کیا؟ اللہم صلی علی صاحب الفضیلتی، صرف مختصر سا درود ہے۔ اللہم صلی علی صاحب الفضیلتی، صاحب الفضیلتی، صرف یہ عمل آپ نے پڑھنا ہے، یہ درود آپ نے پڑھنا ہے۔ اب اس کے ترتیب و طریقہ کار ہے۔ جو شخص اس درود، دیکھو درود پاک تو ہر شخص مختلف پڑھتا ہے، کوئی درود ابراہیمی پڑھتا ہے، کوئی درود تاج پڑھتا ہے، کوئی درود تنجینہ پڑھتا ہے، کوئی درود خضری پڑھتا ہے، کوئی درود غوثیہ پڑھتا ہے۔ مختلف درود پڑھتے ہیں لوگ، مختلف معاملات کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن یہ درود مختصر دلائل الخیرات کا مکمل و جامع، ایسا کہ اس سے آپ کو برکتیں بھی مل رہی ہیں، رحمتیں بھی مل رہی ہیں، اور آپ کے دنیاوی اور آخرت کو روحانیت کے کام بھی ہو رہے ہیں۔ ایک ایسا عمل ہے اللہم صلی علی صاحب الفضیلتی، آپ نے صرف یہ عمل پڑھنا ہے۔ اس کی ترتیب اور طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے ہر نماز کے بعد کم از کم ایک تسبیح آپ نے اپنی روحانی ترقی کے لیے پڑھنا ہے، یعنی کہ اپنی کیفیات کو بدلنے کے لیے، اپنے حالت کو ایک حالت سے دوسری حالت میں لے جانے کے لیے آپ نے ایک تسبیح ہر نماز کے بعد اس کو اپنے ورد میں رکھنا ہے۔ اب وہ لوگ کہ جو اپنے پروموشن کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار کی ترقی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، اپنے نئے گھر خریدنے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، نئی گاڑی خریدنے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، یا ایک جگہ سے دوسری جگہ بڑھنے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، وہ لوگ اس درود پاک کو 1000 مرتبہ بعد نماز عشاء اس کو پڑھنا شروع کریں گے۔ اور آج تو شب جمعہ ہے، آج سے اگر شروع کریں گے تو کیا کمال کا درود ہے۔ مختصر درود اور 1000 مرتبہ پڑھنے میں سمجھتا ہوں مشکل سے آپ کو 15 سے 20 منٹ یا میکسیمم آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ آپ کو لگے گا، اگر آپ بہت ہلکا پڑھنے والے ہوں گے تو۔ اور اگر نارمل روٹین سے آپ پڑھیں گے تو آپ 15 سے 20 منٹ کے اندر ایزی ہو کے آپ آرام سے 1000 کی تسبیح اس کو پڑھ سکتے ہیں، یا آدھے گھنٹے لگا لیں یا 1 گھنٹہ لگا لیں۔ اپنے کم از کم زندگی کے 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ آپ کم از کم حضور کے لیے تو نکالیں، 1 گھنٹہ آپ کم از کم اپنی روحانی کامیابی کے لیے تو نکالیں، 1 گھنٹہ آپ کم از کم اپنی دنیاوی ترقی کے لیے تو نکالیں۔ آپ آفس میں 12 گھنٹے جاب کرتے ہو، آپ 11 گھنٹے جاب کر لو اور 1 گھنٹہ اس درود کو دے لو، آپ کا یہ 1 گھنٹہ آپ کے 11 گھنٹوں پر فضیلت رکھتا ہے۔ اور اس کا بھی فائدہ، اور آپ کے آفس میں بھی آپ کا فائدہ۔
کہ آپ کو دوسروں سے برتری ملے گی۔ اچھا، اس کے ذریعے الحمدللہ سب سے بڑی خاصیت اس کی یہ ہے کہ یہ درود پاک پڑھنا، اللہم صلی علی صاحب الفضیلتی، اس کا پڑھنا آپ کے اندر سے جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے نا، یہ اس کو بھی ختم کرتی ہے۔ اور یہ درود ایسا کمال کا درود ہے کہ جب آپ اس درود کی تکرار کرتے ہو تو یہی تکرار آپ کے اندر قرار پکڑتا ہے۔ یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی عمل پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہماری توجہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے تو وہ عمل پڑھنا ہمارا ضائع ہو جاتا ہے، لیکن یہ درود ایسا ہے کہ آپ کی توجہ کہیں بھی رہے، اس نے قرار آپ کے قلب میں پکڑنا ہے۔ جبکہ اس درود کا پڑھنا اور اس کی تکرار کرنا یہ آپ کی سوچوں کو ایک دائرے میں لے کر آتا ہے اور ایک جگہ پر منجمد کر دیتا ہے۔ اس کو جو خیال فاسدہ ہے، اس کو جو وسوسے ہیں ہمارے اندر، دیکھو انسان ہر چیز کا مقابلہ کر سکتا ہے، انسان ظاہری دشمن ہو نا، انسان مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن ایک ایسا دشمن جو انسان کی نظروں سے اوجھل اور اس کے وجود کے اندر، اس کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ اس کا سب سے بڑا ہتھیار پتہ ہے کیا ہے؟ وہ ہے وسوسہ، کہ جس سے پناہ مانگی گئی ہے، من شر الوسواس الخناس۔ اور یہ درود اس خناس پر ضرب دیتا ہے، اس کو توڑتا ہے، اس کو کمزور کرتا ہے۔ جب خناس آپ کا لاغر ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، تو یقیناً آپ کی روح طاقتور ہوتی ہے۔ اگر آپ کی روح اپنے اصل کو پہچان لیتی ہے تو وہ اپنے حق کی طرف رجوع کرتی ہے، اور آپ کی روح نے درود پاک کو سنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ایک مسلمان ہیں، آپ ایک مومن ہیں، آپ ایمان والے ہیں، کہ جو بھی صاحب الایمان ہے اس کی روح نے درود کو ضرور سنا ہے۔ کہ جب آپ اسی درود کی اللہم صلی علی صاحب الفضیلتی کا آپ ورد کرتے ہو، اس کی تکرار کرتے ہو، تو خناس کمزور ہوتا ہے، آپ کا نفس لاغر ہوتا ہے، آپ کا قلب قوی ہوتا ہے، اور آپ کی روح طاقتور ہو جاتی ہے۔ ایک ہی درود سے، ایک ہی عمل سے آپ کا، کہ آپ کی قبر میں روشنی، آپ کے گھر میں روشنی، آپ کے من میں روشنی۔ اور ربیع النور کا مہینہ ہے، آقا کا مہینہ ہے، اور آقا کے مہینے میں جب ہم میلاد پڑھتے ہیں، درود و سلام پیش کرتے ہیں، صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں، تو یقیناً وہی لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اطمینان پانے والی نفس، لوٹ اپنے رب کی طرف، کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہوا اور تو جا میری جنت میں داخل ہو جا۔ سورہ فجر کی آخری آیات، کہ یا ایھا نفس مطمئنہ، کہ اے اطمینان پانے والی نفس، لوٹ جا اپنے رب کی طرف۔ یہی نفوس ہیں جو اہل ایمان ہو کے ہیں، کہ جو درود پاک کو اپنی زندگی میں، اپنے وجود میں پورا سمو لیتے ہیں، پورا سمو لیتے ہیں، اور وہ اس میں گم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا عمل، ایسا درود جو مختصر و جامع، کہ جس سے آپ کو دنیاوی فائدہ بھی، روحانیت کا فائدہ بھی، جادو جنات سے نجات بھی، نیگیٹیوٹی سے نجات بھی، حاسدین سے نجات بھی، وباؤں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے تک نجات مل جاتی ہے آپ کو، جب آپ 1000 مرتبہ درود پاک کا ورد کرتے ہیں۔ کہ جو لوگ 1000 درود پاک یہ نہ پڑھ سکیں، وہ کم از کم ایک تسبیح ضرور اللہم صلی علی صاحب الفضیلتی کا ورد ضرور رکھیں، درود کا ضرور پڑھیں اس درود کو۔ میری طرف سے آپ کو اس عمل کی اجازت ہے، اور باقاعدہ طور پر یہ دلائل الخیرات کا ہم نے لوگوں کو تعلیم کیا ہوا ہے پوسٹوں کے ذریعے۔ آج میں اس کی تھوڑی سی تفصیل میں نے آپ کو بیان کی، تاکہ آپ کو اس کی حقیقت کا پتہ لگے کہ آپ
کے پاس کیا کیا جواہرات ہیں، آپ کے پاس کیا کیا خزانے ہیں کہ جس سے آپ غافل ہیں۔ جب بھی درود پاک پڑھا کریں، مجھے، میرے مرشد کو، میرے والد محترم کو، میری والدہ کو، ہمارے والدین کو، سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ اور پھر میں جاتے جاتے ایک بات آپ سے کہتا جاؤں گا کہ جو ہمارا واٹس ایپ چینل سفینہ درود، یعنی کہ درود سفینہ جو ہے، اس کو آپ ضرور جوائن کر لیں۔ واٹس ایپ چینل ہے، ہمارے لنک پہ بھی موجود ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ہر چیز نئی نئی سیکھنے کو ملتی ہے اور ملے گی۔ باقی ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajidshadri.com، اس کو بھی جوائن کر لیں۔ باقی میرے چاہنے والے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، جو تاخیلنگ کے ہیں، جو کشف العملیات کے ہیں، ان کے لیے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ کچھ پرابلم کی وجہ سے اور کچھ مشکلات، کچھ آزمائش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آسانی فرماتا ہے۔ خیر الحمدللہ تو کافی حد تک معاملات میں بہتری ہے، اور کچھ ہمارے جو ٹولس ہیں وہ بھی تھوڑے متاثر تھے، جس کی وجہ سے ان کے لیکچر ریکارڈ نہیں ہوئے اور ابھی اس میں بھی کافی گیپ آ گیا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ہر چیز ہم بہتر کی طرف کر لیں گے۔ اور باقی کچھ اعمال بھی چل رہے ہیں، کچھ پڑھائیاں بھی چل رہی ہیں، کچھ لوگوں کے کام بھی چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے مجھے مصروفیت بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ تو بہت کم میں ٹائم دے پا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ انشاءاللہ اس مہینے کے آخر میں کچھ لوگوں کے کام سے بھی میں فارغ ہو جاؤں گا اور اپنی پڑھائیوں سے بھی فارغ ہو جاؤں گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ لوگوں پر، آپ ٹائم آپ لوگوں کے لیے، وقت آپ لوگوں کے لیے ہے، اور سب کچھ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ تو جاتے جاتے ایک بار میں پھر آپ کو درود پاک کی تلقین کر دوں کہ اللہم صلی علی صاحب الفضیلت، یہ درود لازمی پڑھیں، لازمی پڑھیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔